سرکار اعلیٰ حضرت نے فتح رضیہ میں جیسے ہمیں بتایا حسین بھائی نے کہ بہت یعنی کہ اس معاملے میں تنقیح یعنی تفتیش کی ضرورت ہوتی ہے کسی کو گناہ گار کہنے کے لیے کہ اس نے یہ کیا. جب یہ گھومتے گھومتے پوچھنے جاتے ہیں نا اپنے تو آخر کار یعنی جس کو بولتے ہیں میں نے بہت ذمہ دار آدمی ہے سنا سکہ بولتے ہیں. تو سکہ آدمی بھی پھر جب سکہ کے پاس پہنچتے ہیں نا کہ بھائی بہت مستند پرہیزگار اور صحیح آدمی نے بولا ہے اس کو جب پوچھتے ہیں نا تو وہ بھی کمزور پڑ جاتا ہے کہ میں نے بھی سنا ہے. تو یوں کسی کو گناہ گار سنا کر نہیں کہنا چاہیے جب تک پوری تفتیش نہ ہو. وہ سکہ کا وہ یوں مجھے ایک چٹکلا یاد آ رہا ہے کہ میں بھی ایک بار جب پھنسا تھا شخصیت تھی کوئی تو وہی کہ ہمیں سکہ نے بتایا کہ تم یوں کرتے. پہلے تو جو چاہتا تھا مجھ پر چڑھائی کر دیتا تھا اور مجھے دعوت اسلامی کا کام تو کرنا ہی ہوتا تھا. مائی باپ کرتا رہتا تھا اور نکلتا جاتا تھا. آج الحمدللہ باغ و بہار ہے. اب ڈرانے والے خود ڈرتے ہوں گے. تو وہ مطلب ہم کو سکہ آدمیوں نے بتایا کہ تم یوں کرتے ہو تم نے یہ کیا تم نے ہو گیا. میں صفائی کرتا تھا اپنی. ایک بات پر وہ سکہ جب کہا نا سکہ آدمی نے کہا ہے تو اتفاق سے جو کام مجھ پر کہ تم نے یہ کیا ہے یہ انہی کا کسی آدمی نے کیا تھا اتفاق سے. تو میں نے عرض کیا کہ سرکار یہ تو میرا نہیں کہ ان کا کارنامہ میرے کھاتے میں آ گیا ہے. آپ کے سکہ نے مجھ پر اڑا دیا ہے. تو یہ چٹکلے بھی ہوتے رہتے تھے. تو اسی لیے مطلب ہے کہ وہ تحقیق کے بغیر کسی پر جرم عائد کرنا یا چڑھائی کر دینے کا تو نہیں کیا ہے یہ الزام ہے. اور بلا وجہ الزام گناہ کسی مسلمان پر لگانے کا عذاب بہت سخت ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کچھ مردوں اور کچھ عورتوں کا یہ منظر دیکھا تھا کہ جو زبانوں سے لٹکے ہوئے تھے. زبان کو ذرا کھینچے تو پتا چلے کس طرح کھینچتی ہے. پھر زبان سے کوئی لٹکا ہوا ہو زبانوں سے لٹکے ہوئے تھے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت باصفا میں عرض کیا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو لوگوں پر بلا وجہ گناہ کا الزام لگاتے تھے. والعیاذ باللہ التوفیق. ہم توبہ کرتے ہیں. تو یہاں تو بات دیکھے تھا جھوٹ بولتا ہے جھوٹ میرے سے جلتا ہے حسد کرتا ہے میرے سے جیلس ہے بولتے ہیں نا. تو جیلس ہونا حسد خور ہونا جھوٹ بولنا یہ سب گناہ ہے. تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بغیر تحقیق اگلے کو بولتے ہیں جھوٹ بولتا جھوٹا پیسے کھا گیا میرے. اب وہ بیچارے نے قرضہ دینے میں کچھ تاخیر کر دی بول رہا ہے کہ یار میں دوں گا آ جائیں گے تو دوں گا ابھی تھوڑا ہاتھ تنگ ہے. تو اس کو ایک دم سے بولتے پیسے کھا گیا میرے. تو یہ پیسے کھا جانا تو گناہ ہے نا. تو یہ گناہ کا الزام ہوا یا نہیں ہوا ایک مسلمان پر جب وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میں دوں گا. ہاں جب یہ کہہ دے نا میں کھا گیا یا تجھ سے ہو سکے وہ کر لے میں نہیں دوں گا تب تو اگر کہا کہ کھا گیا تو ایک سمجھ میں آتی ہے بات. اور پھر بھی ہو سکتا ہے کہ یہ غیبت کی طرف نکل جائے بلا ضرورت اگر اس کو کہے تو. اس میں بعض اوقات آپ نے دیکھا ہے کہ ہماری جو عوام ہے یہ سیاسی لوگوں کے معاملے میں بھی بہت کھل جاتی ہے اور ان کے بارے میں بھی جیسے دوستوں کی کوئی سی بیٹھی ہوئی ہے چوک کانفرنس ٹائپ کی اور اس میں یہ ترکیبیں بنتی رہتی ہیں. تو اس سے متعلق آپ کیا یہ اپنے سیاسی تبصرے یہ زیادہ زور کب پکڑتے ہیں جب الیکشن کے دن آتے ہیں. خاص کر الیکشن کے دن آتے ہیں پھر ہار جیت کا فیصلہ ہوتا ہے پھر کوئی جیتتا ہے کوئی ہارتا ہے یہی ہوتا ہے. تو پھر یہ تبصرے شروع سیاست کے دنوں میں خوب تبصرے ہوتے ہیں. جی بھر کے غیبتیں کی جاتی ہیں تہمتیں دھری جاتی ہیں. اور اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ جو الیکشن لڑ رہے ہوتے ہیں وہ نمائندے بھی ایک دوسرے کو نہیں چھوڑتے بلکہ ایک دوسرے کی تلاش میں رہتے ہیں. کوئی پچھلا ان کا پرانا کارنامہ دبا ہوا ہو بھلے غلط کارنامہ ہو اس کو ڈھونڈ کے لاتے اور اسٹیج پر آ کر اچھالتے ہیں اس کو الزامات لگاتے ہیں ایک دوسرے پر. یہ تو عام ہمارے
ایک رواج سا بنا ہوا ہے، الیکشنوں میں ہوتا ہے. اور رہے عوام، العوام و کل انعام، عوام تو چوپایوں کی طرح ہوتی ہے، ان کا تو کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا بیچاروں کا. یہ کبھی ایک کے پیچھے پڑتے ہیں، کبھی دوسرے کے پیچھے پڑتے ہیں. تو اب یہ کہ میں آپ کو غیبت کی تباہ کاریاں، جو کہ فیضان سنت جلد دوم کا ایک باب ہے، اس کے صفحہ نمبر 169 پر دی ہوئی ایک حکایت پیش کرتا ہوں، اور اس کے ضمن میں آپ کو پھر مزید بھی کچھ پڑھ کر سناؤں گا، اور اپنے انداز میں بھی کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا. چنانچہ حضرت سیدنا میمون رحمت اللہ تعالی علیہ کے سامنے کچھ افراد نے بادشاہ وقت کی غیبت شروع کر دی، نے بادشاہ کی برائیاں شروع کر دی. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ خاموشی سے سنتے رہے. خود اس کے بارے میں کوئی اچھی یا بری بات نہیں کی. جب رات سوئے تو خواب میں دیکھا کہ اسی بادشاہ کی سڑی ہوئی بدبودار لاش آپ کے سامنے رکھی ہے، اور ایک آدمی کہہ رہا ہے اسے کھاؤ. فرمایا میں اسے کیوں کھاؤں؟ اس نے جواب دیا اس لیے کہ تمہارے سامنے اس بادشاہ کی غیبت کی گئی تھی. فرمایا مگر میں نے تو اس کے بارے میں کوئی اچھا یا برا کلام نہیں کیا. جواب ملا لیکن تم اس کی غیبت سننے پر رضامند تھے. حضرت سیدنا حزم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں سیدنا میمون رحمت اللہ تعالی علیہ خود کسی کی غیبت کرتے نہ اپنے سامنے کسی کو غیبت کرنے دیتے، بلکہ اگر کوئی غیبت کرنے کی کوشش کرتا تو اسے منع فرما دیتے. اگر وہ باز آ جاتا تو ٹھیک، ورنہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ وہاں سے اٹھ کھڑے ہوتے. تو میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس حکایت سے معلوم ہوا کہ سیاسی قائدین، ارباب اقتدار اور حکمران طبقے کی غیبت کی بھی کھلی چھوٹ نہیں. 100 کروڑ افسوس، آج کل شاید ہی ہماری کوئی نشست ایسی ہو جس میں کسی سیاسی لیڈر یا وزیر یا قومی یا صوبائی اسمبلی کے کسی رکن کی عزت کی دھجیاں نہ اڑائی جاتی ہوں. کبھی وزیر اعظم ہدف تنقید ہوتا ہے تو کبھی صدر، کبھی وزیر اعلیٰ کی شامت آتی ہے تو کبھی گورنر کی. مختلف لوگوں کے متعلق نام بنام زوردار منفی یعنی نیگیٹو بحثیں کی جاتی، جی بھر کر کیچڑ اچھالا جاتا اور ایک سے ایک برے نام رکھے جاتے ہیں. غور سے سنیے، رب کائنات عز و جل پارہ 26 سورۃ الحجرات آیت نمبر 11 میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ. میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے شعرۂ آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں، اور ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 300 صفحات پر مشتمل کتاب آنسوؤں کا دریا صفحہ 246 تا 247 پر یہ حدیث پاک لکھی ہے. حضرت سیدنا سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور دو جہاں کے تاجور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد حقیقت بنیاد ہے، جس نے کسی مسلمان کو اس کے نام کے علاوہ کسی لفظ یعنی برے نام سے پکارا اس پر فرشتے لعنت بھیجتے ہیں.